बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक मुल्क है किर्गिज़स्तान, उसका दारुल हुकूमत है बिश्केक, जिसमें एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। वहाँ पर रात गए जो खबरें आई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और खाकम बदहन अल्लाह करे कि वो तमाम तर खबरें जो इस वक्त हम तक पहुँच रही हैं वो गलत हों, वो झूठ हों, लेकिन वहाँ पर जो बलवाई हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं, पुलिस की वर्दियों में हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तालिब इल्म जो हैं उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इस सब के अंदर कुछ इंतहाई अफसोसनाक खबरें भी हैं और इस सब में ये मामला क्या है, माजरा क्या है, हमने जितनी डिटेल्स हम हासिल कर सकते थे हमने हासिल की हैं, जो आपके सामने रखनी है। और इस सब में जाहिर बात है कि पाकिस्तानी तालिब इल्म जो हैं उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ऑल्दो ये जो एक दंगा फसाद वहाँ पर इस वक्त वहाँ की सड़कों पर है और इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की वजारत खारजा उसने क्या कुछ किया, पाकिस्तान की एम्बेसी ने इस सब के अंदर क्या किया और क्या पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है जो कि बहुत लेट आया, लोग झंझोड़ते रहे, सोशल मीडिया पर जगाते रहे वजीर खारजा साहब को भी और पाकिस्तान के वजारत खारजा के ऑफिशियल्स को भी, लेकिन वो रिस्पॉन्स जब तक आया तब तक काम जो है वो हो चुका था। पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में जख्मी है। कुछ जाँ बहक होने की, अल्लाह ना करे कि ये इत्तलात जो है ये सच हों, लेकिन इस हवाले से कुछ कन्फर्मेशन जो उनकी अपनी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी आई हैं। और इस सब में जो वहां पर फीमेल तालिबात वहां पर मौजूद हैं उनके हवाले से भी कुछ कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स हैं। अब जो वीडियोस नाज़रीन कराम आई हैं मैं वो भी आपके सामने रखूंगा, चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई हुई। पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो इसकी जद में आ गए, यानी उनका इससे कुछ लेना देना तो नहीं था, खैर वो इसकी जद में आ गए और मुश्तइल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले कर दिए। मुतअद्दिद तलबा के जख्मी होने की इत्तलात आई और इस सब में हुआ ये कि मिस्री जो हैं अरबियों के साथ वहाँ के मकामी तलबा का कोई फड्डा हुआ, अरबियों ने उन्हें जाके फेंटा लगाया और मकामी जो हैं वो फिर इस तरह के दंगे फसाद वहाँ पर शुरू हुए कि लूट मार, ख़वातीन को उठाकर ले जाना और फिर बहुत से लोगों की और कुछ लोगों के हवाले से ये खबरें भी हैं कि इसमें हलाकतें भी हुई हैं। गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन के हमलों में पहले जो खबर आई वो ये थी और जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था कि 3 पाकिस्तानी तालिब इल्म जो हैं उनकी हलाकत हुई, लेकिन इन हलाकतों की सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हुई। मुश्तइल किर्गिज़ तलबा की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर हमले करके तोड़फोड़ की गई और पाकिस्तानी तालिबात जो हैं उन्हें भी हिरासा किया गया, जिस पर जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा तशवीश थी और जो वीडियोज़ आ रही हैं तशद्दुद करते हुए। और ये सारे जो लोग हैं, मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक अजीब सी वहाँ पर सूरत हाल ये बनी कि तलबा छुपे हुए हैं, कोई वॉशरूम्स के अंदर छुप के वीडियो बना रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, अफरा तफरी है और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब वो फ़ोन करके बताते थे पुलिस को कि हम इस जगह पर हैं, यहाँ पर जी हमें मसला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद बुलवाई उस जगह पे पहुंच जाते थे, यानी या तो पुलिस मिली हुई है, फिर पुलिस की वर्दी का भी इस्तेमाल जो है वो हुआ और पुलिस वाले आके नॉक करते थे, पूछते थे आप ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, हम आपकी वेलबींग के लिए आए हैं। पुलिस की वर्दी में होते थे, जब तलबा दरवाजा खोलते थे तो वो अंदर घुस के तोड़ फोड़ शुरू कर देते थे। तो ये अभी भी वहां पर सिलसिला है, वहां की सड़कों के ऊपर दंगे फसाद जो है वो चल रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स हैं उन पर भी इन्होंने हमला कर दिया। अब पाकिस्तानी तलबा का इससे लेना देना भी कुछ नहीं था, लेकिन ये लूट मार कर रहे हैं, ये इस तरह के एक एग्रेसिव वहां की जो लोकल्स हैं वो एक एग्रेसिव, जिसे आप कहते हैं ना कि गैर तहजीब याफ्ता, और ये सारे मामलात में क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं क्योंकि ऑब्वियसली आपकी किसी से लड़ाई है, उसमें ख़वातीन को, तालिबात को हिरासा करना। अच्छा, लड़के और लड़कियों पर भी इन्होंने तशद्दुद किया और तलबा ने पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से अदम ताउन की भी शिकायत की कि वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे। अब ये जो बलवाई है ना, ये भी वीडियोज़ बना रहे हैं, ये टिकटॉक पे लाइव कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई फाते फौज है ये, और इन्होंने पता नहीं क्या फतह कर लिया। इस सब में जो पाकिस्तानी तलबा हैं उनसे भी जो बात हुई है, मैं आपको ये बता दूं कि झगड़ा जो है वो बेसिकली किर्गिज़ तलबा जो है उनकी तरफ से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ और मिस्री यूनाइट होकर उन्होंने उन्हें फेंटा लगा दिया और फिर जारी बात है जो रद्द अमल हुआ उसके बाद हंगामे फूट पड़े और वो वहां पे बदमाशी कर रहे हैं कि हमारा मुल्क है, हम जो मर्जी करें। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो पाकिस्तानी तलबा हैं वो स्पेशली मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए किर्गिज़स्तान में मौजूद हैं और वहां पर
ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر اپرچونٹیز کم ہیں تو آپ کو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. ہمارے پاس اتنی سیٹس بھی نہیں ہوتی کہ بچوں کو ہم سارے بچے جتنے یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں انہیں ہم تعلیم دے سکیں. پھر آبویسلی جو یورپ ہے، برطانیہ، امریکہ ہے، اس کی نسبت یہاں پہ جو ایکسپنسز ہیں وہ بھی کم ہے. تو ایک بڑی تعداد جو ہے، ایک بڑا چنک جو ہے وہ پاکستانی طلباء کا وہ یہاں کا رخ کرتا ہے. اور ان کے جو وزیر ہیں وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی آ کر یہاں پر بڑا پروموٹ کیا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی کرگز گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہے کہ جی نو پاکستانی اسٹوڈنٹ ڈائیڈ ان بشکک وائلنس. یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی پاکستانی طالب علم جو ہے وہ بشکک کی جو وائلنس ہے، جو دنگے فساد ہے، ان کے اندر جاں بحق نہیں ہوا. اللہ کرے کہ یہ خبر درست ہو. آلدو جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اور گھر والوں نے یہاں سے پڑھنے بھیجا ہے، اگر کوئی بچہ وہاں پہ اور جو حالات ہیں اور پیچھے ان کی فیملیز کا ابھی بھی جو حال ہوگا، ظاہری بات ہے ان کی سیفٹی اور ویل بینگ اور جو پاکستانی حکام ہیں انہیں جگانا بڑا مشکل ہے. طلباء خود سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، صحافیوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جی جو ایمبیسی ہے وہ عدم تعاون کر رہی ہے، ایمبیسی سوئی پڑی ہے. اور پاکستان آپ یہ دیکھیں، یہ جو کرغزستان ہے یہ روس کا سابقہ حصہ تھا، سینٹرل ایشیا کا ملک ہے، لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کے آس پاس سارے باقی ملک ہیں. پاکستان کی کل رقبے کا یہ 25% بھی نہیں ہے. پاکستان ہمیں ایسے ایٹمی طاقت ہونے کا فائدہ کہ اگر ہم اپنے شہریوں کا دفاع نہ کر سکیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں، ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہاں پر کوئی امریکی، یورپی یا برطانوی یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک جو ہے اس کے طالب علموں کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو ابھی اس ملک کے ساتھ جو ہوتا، ابھی وہ اپنے سٹوڈنٹس کو وہاں سے ایئر لفٹ کر چکے ہوتے. ابھی تک وہاں پہ آپریشنز چل پڑے ہوتے، فلائٹ آپریشنز چل پڑے ہوتے اور اپنے بندے بھیج دیتے. وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی. اور ان کی حکومت جو ہے انہیں بھی پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ کون جو ہے وہ تگڑا ہے اور کون اپنے لوگوں کی جان جو ہے، جان اور مال کی حفاظت کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہے. ہمارے 1000 بندے کی زندگی جو ہے انفارچونیٹلی ہماری حکومت کے لیے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوگی جتنی امریکہ، برطانیہ یا یورپی ملکوں کے لیے اپنے ایک شہری کی زندگی ہے. دس از این انفارچونیٹ ریالٹی. اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ابھی تک وزارت خزانہ کے غم سے نہیں نکلے. وزارت خارجہ جو ہے اسے ٹائم نہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے، بھئی ڈپٹی پرائم منسٹر بس وہی بات ہے کہ میں تینوں چودھری کہاں تے تو مینوں چودھری کہہ. اور ویسے ہماری کوئی عزت نہیں ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو تو مینوں ڈپٹی وزیر اعظم کہتے، میں تینوں وزیر اعظم کہاں. مطلب خدا کا خوف کریں. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستانی سفارت خانے نے بالآخر رابطہ نمبرز جاری کیے کیونکہ ہمیں بہت سے طلباء جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کی فیملیز بھی دیکھ رہی ہوں گی. تو میں یہ نمبرز ایک دفعہ ریپیٹ ضرور کر دیتا ہوں، یہ شیئر بھی آپ کر دیجئے گا جو وہاں پر سٹوڈنٹس اگر ہمارے توسط سے دیکھ سکیں. 00996 55555446 یہ ایک نمبر جاری کیا گیا ہے. اور اس سب کے اندر کہا گیا ہے کہ جی ہم نے کرائسس سیل جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. یہ نمبر جو ہیں یہ واٹس ایپ پر بھی موجود ہیں اور طلباء اور ان کی فیملیز کی سینکڑوں ٹیلی فون کالز کا ہم نے جواب دے دیا. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آلدو اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے چن چن کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر حملے کیے اور ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. پھر جہاں پر سٹوڈنٹس ہاسٹلز کا تو چلیں آپ کو پتا ہے کہ اس ہاسٹل کے اندر فلانے سٹوڈنٹس رہ رہے ہیں، یہاں پہ ان کی میجورٹی ہے. ان جگہوں پر جہاں پر سٹوڈنٹس پیئنگ گیسٹ کی طرح رہ رہے تھے اور ان ہاسٹلز پر بھی انہوں نے جا کر حملہ کر دیا بلوائیوں نے. اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، اب کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ اب آپ جو مرضی کرتے رہیں، ان کی نااہلی اور عدم تعاون تو سامنے آ گیا ہے. تو پاکستان نے کرغزستان میں پاکستانیوں سمیت دیگر ممالک کے طلباء کے ساتھ پیش آنے والے پرتشدد واقعات پر اسلام آباد میں تعینات کرغز سفارت خانے کے ناظم الامور کو ڈیمارش کے لیے دفتر خارجہ طلب کر لیا جی. اور دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ڈائریکٹر جنرل وزارت خارجہ اعزاز خان نے ان کے ناظم الامور کو طلب کیا اور انہیں کرغزستان میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کے خلاف واقعات کی رپورٹس پر حکومت پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا. اور جی اس سب کے اندر پاکستانیوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے حکومت پاکستان ان کی حکومت سے رابطے میں ہے. غیر ملکی طلباء کے خلاف تشدد کے واقعات جو ہیں ان پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کے جو ناظم الامور ہیں انہوں نے انکوائری کرانے اور قصورواروں کو سزا دینے کا، یہ وہ ساری باتیں جو آپ پتہ ہے کہ کاغذوں کی کارروائی ہوتی ہے. اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی گہری تشویش کا اظہار کر دیا. بھائی تشویش آپ کی کو ہم کیا کریں؟ وزیر اعظم صاحب کی تشویش کا ہم کیا کریں؟ اچار ڈالیں؟ وزیر خارجہ صاحب کی تشویش کا ہم اچار ڈالیں؟ آپ لوگوں کے سفارت خانے نے جو کیا اور جس طرح سے وہاں پر ان کے عدم تعاون کی، دیکھیں ہمیں نہیں پتا وہاں پر کیا ہو رہا ہے لیکن وہاں پر جو وکٹمز ہیں، جو سٹوڈنٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سفارت خانہ عدم تعاون کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر جگایا جا رہا تھا، جھنجھوڑا جا رہا تھا. ٹویٹس آپ دیکھیں، اس کے بعد جا کے آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے. مطلب آپ کو جگانا پڑے گا اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے، اپنے لوگوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے. لیکن یہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں
اب جو ہلاکتیں ہیں ان کے حوالے سے وہاں کے حکام ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اللہ کرے کہ وہ خبر غلط ہو۔ اس کے ساتھ کچھ گروپس کے اندر جو انتہائی افسوسناک چیز آ رہی ہے وہ کچھ طالبات کے حوالے سے آ رہی ہے، 2-3 کہ کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ بھی غلط ہی ہو بات، لیکن جس طرح کے لوگ تشدد کرنے والے تھے ان سے کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ بڑے دل پہ پتھر رکھ کے ہم دعا یہی کر سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے زخمی تو بہت زیادہ ہیں پاکستانی، اور وہ تو ہم نے ویڈیوز بھی دیکھ لیں، لیکن اللہ کرے کہ جو عزتیں ہیں وہ محفوظ رہی ہوں اور جو جانیں ہیں وہ بھی محفوظ رہی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، اب تشدد ہو گیا، اب انہیں فرسٹ ایڈ دی جا رہی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے، انتہائی پریشان کن ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ لیکن یہ جو ہوا ہے وہاں پر، اور اس نے ایک آئی اوپنر بھی ہے، لیکن اس کا ناکردہ گناہوں کی سزا، اور وہاں کی حکومت، وہاں کی پولیس کی انوالومنٹ، پولیس کی وردیاں وہاں کے اسٹوڈنٹس کے پاس کیسے پہنچیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ایک جگہ پر محصور ہوں اور میں پولیس کو فون کر کے کہوں کہ جی مقامی لوگ میرے اوپر حملہ نہ کر دیں، میں اس جگہ پر ہوں لیکن مجھے بڑا ڈر ہے، آپ سیکیورٹی بھیجیں۔ پولیس سیکیورٹی کے بجائے مقامیوں کو کہے، بلوائیوں کو کہے کہ پہنچ جاؤ ادھر بھی بندے ہیں۔ تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے، اور یہ اس ملک کا نظام ہے۔ پاکستان کو فوری طور پر چاہیے کہ فلائٹ آپریشنز کے ذریعے وہاں پر اپنے، اور ذرا سخت رسپانس، یہ تشویش سے ذرا آگے بڑھیں، اگلوں کو تڑی بھی لگانی پڑتی ہے تو آپ لگائیں، انہیں اپنے بچے سمجھیں، آپ کے شہری ہیں یہ۔ تو یہ میں دیکھتا نا کہ کسی بڑے پاکستان کے عہدیدار کی یہاں پر کوئی بچہ پڑھ رہا ہوتا تو ابھی تک انہوں نے جنگی بنیادوں پر جنگ جو ہے وہ چھیڑ چکے ہوتے۔ یہ مطلب خدا کا خوف کریں، عام پاکستانیوں کے بچوں کو بھی انسان سمجھیں، اور فوری طور پر فلائٹ آپریشنز آپ کو سٹارٹ کرنے پڑتے ہیں وہ کریں، اور وہاں پر آپ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے وہ کریں، لیکن اپنے لوگوں کی زندگیاں آپ کو بچانی پڑیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔